بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ بالکل جدید مسئلہ ہے، اور آج لوگوں کی اس پہ چرچا ہوتی رہتی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یعنی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کون کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورت ناجائز ہے، کیا ایسا کرنا، یہ عمل کرنا شریعت کی نگاہ میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ آج میں اسی کے متعلق بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یقیناً اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر عورت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ماں بنیں گے، جب میرے پیٹ میں بچہ ہوگا رحم میں، تو وہ ہمیں تکلیف بھی ہوگی، اس کو جننے میں جو تکلیف ہوتی ہے، ماں اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ماں بن سکے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو صرف لڑکے ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو باج بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دے دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف لڑکے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بچے مرد اور عورت یعنی دونوں طرح کی اولادیں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو صرف بچیاں دینا ہے، کس کو صرف بیٹے دینا، اور کس کو صرف بے اولاد رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ماں بن جائیں، تو وہ ہر اس کی ممکنہ کوشش کرتی ہے۔ اگر کسی نے اس کو بتا دیا کہ تم فلاں سے دعا کرا لو، فلاں تعویذ کر لو، یہ تم عمل کر لو تو تمہارے اولاد ہو جائے، تو وہ ماں ہر عمل گزرنے کی کوشش کرتی ہے وہ عورت۔ چونکہ اب جدید سائنس کا دور ہے، سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب اس کے ذریعے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی صورتوں میں ایک صورت جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صورت جو ہے اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے صرف ایک شکل جو ہے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورت کون سی جائز ہے؟ وہ یہ کہ مرد کا اسپرم ہو، یعنی شوہر کا اسپرم ہو، اور عورت کا اسپرم یعنی عورت کے بیضہ انڈا ہو، تو دونوں کو ملا کر اس کو ٹیوب میں رکھا جائے، پھر اتنی مدت تک رکھا جائے کہ وہ قابل پرورش بن سکے، قابل تولید بن سکے، پھر اس کو وہاں سے نکال کر کے پھر اسی اسپرم، اسی مادہ تولید کو، اسی جو فرٹیلائزر تیار ہوا ہے، پھر اس کو عورت کے رحم میں ڈالا جائے، اسی بیوی کے، پھر اس سے جو بچہ تیار ہوگا۔ تو یہ صورت صرف اسلام میں جائز ہے۔ ایک بار پھر سمجھیں کہ اسپرم بھی مرد کا ہو، شوہر کا ہو، اور جو بیضہ ہے، جو اسپرم لیا جا رہا عورت کا، وہ اس کی بیوی کا ہو، کسی غیر کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو، اور اس کو جو ہے ٹیوب کے اندر رکھا جائے، پھر اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ پروان چڑھ سکے عورت کے رحم کے اندر، پھر اس کو وہاں سے ٹیوب سے نکال کر کے پھر اس کو عورت کے رحم میں ڈالا جائے، پھر اس سے بچہ پروان چڑھے۔ تو یہ صورت اسلام میں بالکل جائز ہے، اس کی مطلق گنجائش نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو بہت ہی زیادہ، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار چلی جاتی ہیں، وہ پاگل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے اس کی گنجائش علماء کرام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں سب جائز اور حرام ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی صورت ٹیسٹ ٹیوب میں چل رہی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا، شوہر کا اسپرم ہے، اور عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے بیضہ میں کہ وہ اس کے ذریعے سے اس سے بچے پیدا ہوں، تو کسی غیر عورت کا اسپرم لے کے، شوہر کا اور غیر عورت کا اسپرم لے کے اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا جائے، پھر اس ٹیوب کو، اس کو نکال کر، اس کے فرٹیلائزر کو نکال کر پھر عورت کی بیوی یعنی جو ماں بننا چاہتی ہے اس کے رحم میں ڈالا جائے۔ یہ صورت بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں غیر عورت کا بیضہ انڈا ہے جس کے ذریعے بچے کو بنایا گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد، عورت کا بیضہ ہو، عورت کا انڈا ہو، اور غیر مرد کا اسپرم ہو، اور پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کر پھر عورت کے رحم میں ڈالا جائے۔ یہ صورت بھی بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پہ غیر مرد کا اسپرم شامل ہو رہا ہے۔ ایک صورت اور ہوتی ہے کہ
مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا اسپرم ہے، یعنی میاں شوہر کا اسپرم ہے اور عورت کا انڈا ہے بیضا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دونوں کو ملایا جا رہا ہے، دونوں میاں بیوی کا ہے، لیکن کسی ایک تیسری عورت کے رحم میں، تیسری عورت کی کوکھ میں رکھا جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کوکھ کرایہ پر لینا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا دونوں جو اسپرم ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں اپنا اسپرم نکلوا کے اس کو کسی غیر عورت کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پروان چڑھاتی ہے، اس کا پورا اس کو خرچہ دیتے ہیں، پھر اس بچہ تیار ہوتا ہے، پھر 9 مہینے بعد جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ غیر عورت جو ہے وہ ان میاں بیوی کو بچہ دے دیتی ہے۔ یہ صورت بھی بالکل جائز نہیں